تو دوسرا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب تھا کہ آپ لوگوں کو کتاب سکھاتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اہل زبان تھے، عربی جانتے تھے، اور اس کے باوجود ان لوگوں کو قرآن سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا جی گھر بیٹھ کے ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ لوگ جن کی زبان تھی، جن کے سامنے نازل ہوا، جن کو پتہ تھا کہ یہ آیات کس وقت نازل ہوئی ہیں، بات کیا ہو رہی تھی، سیاق و سباق کو جانتے تھے، اس کے باوجود قرآن سمجھنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم گھر بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ جب تک سیاہ ڈوڑا سفید ڈوڑے سے الگ نہیں ہو جاتا تب تک آپ جو ہیں وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ رمضان میں سحری کے وقت کا بیان ہوا۔ اب ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آئی، میں نے 2 دھاگے لیے تھے، ایک سفید تھا ایک سیاہ تھا، اور میں انہیں دیکھتا رہا وہ الگ ہوئے ہی نہیں ہیں، وہ اکٹھے ہی رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے یہ مراد نہیں تھا، اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کا اجالا تھا، کہ جب سیاہ ڈوڑا سفید ڈوڑے سے الگ ہو جائے اس وقت تک تم کھا سکتے ہو، حتیٰ مطلع الفجر، فجر طلوع ہو جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انہیں بھی قرآن سمجھنے کے لیے رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ پھر اور یہ بات ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجیے اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اس لیے بھی صرف بندہ کہے میں قرآن کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف نہ جایا جائے۔ اور قرآن کے 20ویں احکامات ایسے ہیں کہ جن کا قرآن نے تو ذکر کیا لیکن اس کی وضاحت قرآن میں موجود نہیں ہے۔ جیسے قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت ہے، اس کا بیان قرآن نے نہیں کیا۔ اس کا بیان پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو دوسرا منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سکھائیں، کتاب کی تعلیم دیں، والحکمت، اور حکمت بھی سکھائیں۔ حکمت کے 2 معنی ہیں، بعض لوگوں نے کہا حکمت سے مراد حدیث کا علم ہے، اور بعض لوگوں نے کہا حکمت سے مراد حکمت عملی ہے۔ اگر تو حدیث لیں تو پھر تو وہ ظاہر ہے قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حدیث کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور اگر حکمت عملی لیں تو اس سے مراد یہ ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا اے میرے حبیب ان لوگوں کو دین کی طرف حکمت عملی کے ساتھ بلائیے۔ اس کی مثال میں دوں، آپ بسا اوقات ایک بندہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے، سمجھانا وہ کچھ اور چاہتا ہے، سننے والا کچھ اور سمجھ لیتا ہے، بات کو وہ غلط سمجھتا ہے۔ مثلا بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن سے عوام واقف نہیں ہیں، اختلافی مسائل۔ اگر میں یہاں وہ بیان شروع کر دوں اور میں کہوں جی مشاجرات صحابہ ہوئے، اس میں فلاں بندہ جو ہے وہ حق پر تھا، اپنی دلیلیں میں دینا شروع کر دوں، ہو سکتا ہے سننے والا اس میں سے مخالف دلیل لیں، وہ کہ نہیں یہ بات بھی تو ہوئی تھی نا۔ تو یہ حکمت عملی نہیں ہے۔ حکمت عملی یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے اس کو بیان کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں بسا اوقات کیا ہے، ایک خطیب بہت لمبی تقریر شروع کر دیں، اب سننے والے اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں تو اس کا ظاہر ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ جامع اور مختصر جو بات ہے وہ یقیناً زیادہ، اور بسا اوقات تفصیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سننے والے کس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے معاشرے کے اندر عام یہ بولا جاتا ہے کہ جی مولوی جب پکڑ لیتے ہیں اسپیکر وہ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حکمت عملی وہاں سے خارج ہو گئی ہے، اس کی ضرورت تھی۔ مقصد تو علماء کا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سدھر جائیں۔ اگر کوئی اور مقصد ہے تو پھر وہ دینداری نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ سدھر جائیں پھر وہ دین کی تبلیغ نہیں کریں، اور اگر یہ مقصد ہے کہ لوگ سدھر جائیں تو پھر وہ طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگ جو ہیں وہ ہدایت کی طرف آئیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرو، لوگوں کو ستھرا کرو، لوگوں کو تصوف سکھاؤ۔ بڑی سادہ بات کروں تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پر عمل کی ترغیب دلائیں۔ ظاہر ہے
ہر چیز کا منبع قرآن پاک ہے۔ جو چیز جو علوم بھی ہیں وہ تصوف کے ہوں، وہ فقہ کے ہوں، وہ تاریخ کے ہوں، وہ حدیث سے ہوں، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن ہے۔ قرآن سے ہم چیزوں کو لیں گے، باقی جو اس سے ٹیلی کریں گے وہ لیں گے، جو اس کے مخالفت میں جائیں گے ان کو ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے، لیکن اگر میں اس کو تھوڑا بریکی کی طرف لے جاؤں، تزکیے کو، تو اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا تو انسان کا دو طرح کا مادہ ہے، ایک جو ہے وہ کثیف ہے، ایک لطیف ہے، ایک طبی جسم ہے، ایک روحانیت ہے۔ طبی یہ جو ہمارا جسم دکھائی دیتا ہے اور اس کی ضروریات بھی طبی ہیں، یعنی ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں ہوا کی ضرورت ہے، ہمیں پینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہے اسپرچول کلینینس، اندر کی صفائی، باطن کی صفائی، اور اس کے لیے جو ہے تزکیہ ہے، اپنے آپ کو اندرونی طور پر ستھرا کرنا، اس کے لیے بھی روایات موجود ہیں، قرآن کے اندر رہنمائی بھی موجود ہے۔ انسان کا جو روحانیت کا نظام ہے وہ دو تین چیزوں سے بنا ہے، ایک اس میں قلب ہے، انسان کا قلب ہے، ایک اس میں روح ہے، اور ایک اس میں نفس ہے۔ پھر مفسرین اکرام اور جو ہمارے ائمہ ہیں انہوں نے ان کی بھی اقسام بیان کی ہیں کہ نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے، ایک وہ نفس جو عام لوگوں کا ہے، وہ نفس جو انسان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہے۔ جب انسان اس نفس کے خلاف چلتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ نفس امارہ جو ہے نفس لوامہ کے اندر بدل جاتا ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ جو انسان کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ دو نیکیوں میں سے جو کم نیکی ہے اس کی طرف لے جاتا ہے نیکی کی طرف ہے، لیکن جو تھوڑی نیکی ہے اس کی طرف لے جاتا ہے کہ چلو جی نماز تو پڑھ ہی لینی ہے، پہلے تبلیغ کر لو، جماعت کا وقت گزر جائے گا کوئی بات نہیں، تھوڑا لیٹ پڑھ لینا۔ اب یہ جو ہے یہ نفس لوامہ ہے، جب انسان اس کی سازشوں سے بھی واقف ہو جاتا ہے تو یہ نفس پھر نفس مطمئنہ کے اندر بدل جاتا ہے، جس کے بارے میں پھر قرآن نے کہا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس اللہ کی بارگاہ میں اس حالت کے اندر حاضر ہو کہ وہ رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہو جا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت کلام ہے کہ فرشتے بندے سے کہیں رب تیرا راضی ہے تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر یہ کلام تجھے بڑا اچھا لگا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کلام مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو فرمایا ابوبکر جب تمہاری روح کو قبض کیا جائے گا تو فرشتے تم سے بھی اسی طرح کلام کریں گے، تمہیں بھی فرشتے کہیں گے کہ اللہ تم سے راضی ہے، تم بھی اللہ سے جو ہے وہ راضی ہو جاؤ۔ روح جو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا روح کا لباس جو ہے وہ سفید ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روح کی بھی قسمیں بیان کی ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کا قلب ہے، قلب کے بارے میں بھی قرآن میں ملتا ہے، کبھی قلب سلیم کہا، کبھی قلب منیب کہا، اور آخری مقام جو ہے وہ قلب شہید کا ہے۔ قلب شہید کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی کہ جب سر کی آنکھیں سوتی ہوں، دل کی آنکھوں سے انسان مشاہدہ کرتا ہو، یہ وہ مقام ہے جس کو قلب شہید کہا گیا۔ غالباً حسن نظامی کے بارے میں ملتا ہے، بڑے تحریک پاکستان کے وقت ظاہر ہے ان کی بھی کاوشیں تھیں، تو بچے جو ہیں انہوں نے میچ رکھا فٹ بال کا میچ رکھا نا، تو وہ آگے کہنے لگے جی حضور آپ بھی نا ہماری محفل کے اندر شامل ہوں۔ ظاہر اللہ کے جو درویش بندے ہوتے ہیں وہ دل بھی رکھتے ہیں، یعنی لوگوں کو اپنے سے دور ہی نہیں کرتے رہتے ہیں۔ اور آج ایک ٹرینڈ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑے جلالی پیڑ ہیں، یہ جی کسی کو پاس ہی نہیں بیٹھنے دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کوئی پیڑ نہیں ہو سکتا، اور آپ نے تو کبھی ایسا جلال نہیں دکھایا کہ لوگ دور ہو جائیں، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ نبی علیہ السلام یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو نرم بنایا، اگر سخت بنا دیتا تو لوگ آپ سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو تبلیغ کے لیے، حکمت عملی کے لیے نرمی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ایک جو ہم نے دیکھا جی یہ بڑے جلالی ہیں، وہ جلالی کیوں ہیں؟ کوئی بندہ کوئی سوال ہی نہ کر بیٹھے، کیونکہ وہ پیر صاحب نے ظاہر تعلیم تو حاصل نہیں کی، سوال کریں گے تو وہ جواب نہیں دیا جائے گا، اس لیے وہ جلالی بن جاتے ہیں۔ ہمارے علماء بھی بڑے جلالی ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں نا تو بڑے جلالی ہوتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ پبلک پوچھ نہ لے، جو بھی وہ کہہ دیں وہ بات حتمی ہو۔
حالانکہ ضرورت اس عمر کی ہے لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کو بڑھایا جائے تاکہ لوگ علماء تک آسانی سے پہنچ جائیں اور صحیح اصلاح کروا سکیں اپنی۔ اگر ہم سخت ہو جائیں علماء تو کیا ہوگا، پھر لوگ متنفر ہو جائیں گے، پھر ظاہر ہے اس کا رد عمل۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں نے کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤں گا، ساتھ انہوں نے ایک انگریز افیسر کو بلا لیا، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، تو خواجہ سر نظامی جو ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور سر جھکایا ہوا۔ انگریز کو بڑی دلچسپی ہوئی، اس نے کہا یہ بابا جی نا بڑے عجیب ہیں، میں ذرا ان کو چھیڑتا ہوں کیا کر کے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی میچ دیکھیں، وہ بچے کو بعد میں آپ نے شاباش بھی دینی ہے کہ فلاں کھلاڑی نے بڑا اچھا کھیلا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا کرب شہید کہ وہ مقام ہوتا ہے کہ انسان آنکھیں بند بھی کر لیں تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میں دیکھ رہا ہوں۔ انگریز اب بڑا دلچسپی لیتا ہے کہ یہ بابا جی کوئی نا عجیب آدمی ہے، میں کہتا ہوں میچ دیکھو، انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں اور کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے اچھا یہ بتائیں آپ پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میں نا فٹ بال سے باتیں کر رہا ہوں۔ وہ انگریز کی دلچسپی اور بڑھ گئی، اس نے کہا اچھا فٹ بال سے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی میں فٹ بال سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے کہ تو قدم بوسی کے لیے جس کے پاس جاتا ہے وہ تجھے ہٹ لگا دیتا ہے، آگے بھیج دیتا ہے، شاٹ لگا دیتا ہے۔ وہ انگریز کہتا ہے اچھا تو پھر فٹ بال کیا کہتا ہے؟ وہ بابا جی کہنے لگے جی فٹ بال کہتا ہے کہ اصل میں میرے اندر پھوک ہے، جب یہ اندر کی پھوک نکل جائے گی نا تو پھر کوئی ہٹ نہیں لگائے گا۔ یہی تزکیہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، جب تک ہم اپنے اندر کی یہ پھوکری نہ ختم کر لیتے، یہ میں جو ہے یہ جب ختم ہو جائے گی پھر تو ہوگا۔ یہ میں کو ختم کرنے کا نام ہی جو ہے تزکیہ ہے۔ جب ہم اپنے میں کو ختم کر دیں، اب دیکھیں ایک مسجد ہے وہاں پر اگر ایک اور مولوی صاحب آ گئے ہیں تو پہلے والے کو خوش ہونا چاہیے کہ چلو جی اب کام بانٹ لیں گے، زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے گا۔ اب وہاں کینہ شروع ہو جاتا ہے، حسد شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں ہی میں بس جو ہوگا تبدیلی آئے میں لے کر آؤں، کوئی اور نہ لے کے آئے۔ یہی مسئلہ ہے، ہر جگہ پہ یہی مسئلہ ہے۔ تو یہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر تزکیہ ہو جائے گا، پھر انسان جو ہے اندرونی طور پر پاک ہو جائے گا۔ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ وَمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ۔